ناظرین السلام علیکم. ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے. ناظرین چند ایشوز ہیں اس پہ بات کریں گے. ہمارے مہمان خاص طور پہ اپوزیشن کا یہ بڑا اہم بیانات سامنے آ رہے ہیں کہ موجودہ حکومت اگر مزید آگے گئی تو یہ ملک کے لیے ناتلافی نقصان ہوگا، اور اس سلسلے میں اپوزیشن اپنی حکمت عملی کر رہی ہے. دیکھتے ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے. دوسرا، میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے یہ ان کی جو علاج کے حوالے سے جو ضمانت ہوئی عدالتوں سے اور پھر عدالت نے انہیں باہر جانے دیا پنجاب حکومت کی رپورٹ کی بنیاد پہ، اور آج حکومت پنجاب کی بھی اور فیڈرل بھی اپنی ہی رپورٹ پہ سوالیہ نشان بھی بنا رہی ہے. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کا جو علاج ہے وہ مناسب نہیں ہے. نہیں، ان کا کہنا ہے کہ یہ ہمارے پاس رپورٹ نہیں ہے اور وہ کینسلیشن پہ جا رہے ہیں. تو آیا یہ ضمانت دینا میاں نواز شریف صاحب کو توسیع دینا حکومت کا کام ہے یا عدالتوں کا کام ہے؟ اس کے اوپر بات کریں گے. اور کیا اسٹیٹس ہے اس وقت میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے، اور سندھ گورنمنٹ جس قسم یعنی پنجاب گورنمنٹ جس قسم کی پریس کانفرنس کر رہا ہے تو اس پہ بھی تھوڑا سا رائے لیں گے کہ آیا وہ جسٹیفائی ہے یا وہ غلط بیانی کر رہے ہیں. اور اس وقت ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ پوری دنیا کے عالمی دنیا کے جو سب سے بڑے رہنما ہیں کہہ لیں، یا جو ملک ہے امریکہ اس کے صدر وزٹ کر رہے ہیں آپ کے بھارت کا. اور ونس اگین اس کے باوجود کہ وہ پاکستان سے اپنی دوستی کی بات تو کر رہے ہیں، لیکن آدھے گھنٹے کا ایک وزٹ بھی انہوں نے پاکستان کے لیے نہیں رکھا اور بھارت کو وزٹ کیا ہے. وہاں بڑے بڑے معاہدے، خاص طور پہ جو دفاعی معاہدے ہیں وہ ہوئے ہیں. اور ایک ایسا ملک جو اپنے آپ کو جمہوریت کا چیمپئن کہتا ہے، سب سے بڑی جمہوریت کہتا ہے، وہاں پر دنیا کے سب سے بڑے عالمی لیڈر اور ہیومن رائٹس کے لیڈر کی موجودگی میں مسلمانوں کا بے دریغ قتل کیا جا رہا ہے، ان کے املاک جلائے جا رہے ہیں. بہت بھیانک تصویر سامنے آ رہی ہے. آر ایس ایس کے جو بدماش ہیں، غنڈے ہیں، وہ ریاستی سرپرستی میں، حکومتی سرپرستی میں یہ کام کر رہے ہیں. میرے ساتھ جو گیسٹ ہیں وہ ہیں سینیٹر ڈاکٹر آصف کرمانی صاحب، سینئر رہنما مسلم لیگ نون. آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے جوائن کیا. میرے ساتھ ہیں سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی. آپ کا بھی بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر رمیش کمار صاحب، پاکستان تحریک انصاف. آپ کا بھی بہت شکریہ سر. سب سے پہلے آتا ہوں ڈاکٹر آصف کرمانی صاحب کی طرف. آصف کرمانی صاحب، اس وقت دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہی جاتی ہے بھارت کو، اور پھر وہاں عالمی دنیا کے سب سے بڑے صدر یعنی امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وزٹ کرتے ہیں. ایک دفعہ پھر پاکستان کو نیگلیکٹ کیا جاتا ہے، اور ان کی وہاں موجودگی میں جو ہے وہ مسلمانوں پر قیامت خیز جو ہے وہ ظلم ہو رہے ہیں، اور بڑے بڑے معاہدے بھی ہو رہے ہیں، دفاعی معاہدے، اربوں روپے کے دفاعی معاہدے ہوئے ہیں. اور وہاں سے بھارت سے ٹرمپ صاحب جب خطاب کرتے ہیں تو پاکستان کی تعریف بھی کرتے ہیں. آپ ان تمام چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں ڈاکٹر کرمانی صاحب؟ شکریہ ڈاکٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب، گزارش یہ ہے کہ اس وقت کشمیر میں مسلمانوں کے قتل عام کے بعد دلی میں جو قتل عام مسلمانوں کا کیا جا رہا ہے، ان کی املاک جلائی جا رہی ہیں، مساجد کو شہید کیا جا رہا ہے، مساجد پر قبضہ کیا جا رہا ہے، اور یہ سب کچھ ایک ایسے ملک کی سرزمین پر ہو رہا ہے جو اپنے آپ کو سب سے دنیا کی بڑی جمہوریت اور سیکولر انڈیا کہتے ہوئے بڑا فخر محسوس کرتا ہے. اور اس سے بھی ستم ظریفی یہ کہ ایک دنیا کی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں سپر پاور، ان کا صدر یعنی پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے، اس کی موجودگی میں دلی میں اور کشمیر میں مسلمانوں کا قتل عام جس طرح یہ وحشیانہ انداز سے کیا جا رہا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں، جو ہیومن رائٹس کے امریکہ بہت اس میں اپنا اعزاز سمجھتا ہے، چیمپئن بنتا ہے، ایک تو ان کو یہ دورہ ملتوی کرنا چاہیے تھا ایز اے پروٹیسٹ.
اور دوسرا چہ جائے کہ 3 بلین $US کی انہوں نے ڈیفنس پیکج ڈیل کی. انڈیا پر تو ہندوستان پر تو یہ مودی ہے جو ایک عالمی دہشت گرد ہے, اس پر تو سینکشنز لگنی چاہیے تھی جس طرح انہوں نے انسانوں کا قتل عام اور پانی کی طرح خون بہا رہے ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ ڈاکٹر صاحب, میں یہاں 2 باتیں بہت جو ہیں فکر طلب بھی ہیں, اور یہ لمحہ فکریہ ہے بالخصوص پاکستانی پوری قوم کے لیے, حکومت کے لیے بھی, اور ہمارے اعلیٰ ترین جو حلقے ہیں ان کے لیے بھی, جو میں یہ 2 باتیں اب کرنے چلا ہوں. نمبر 1 کہ بڑا ہم شور سنتے تھے کہ جی ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ کشمیر پہ ثالثی کرنا چاہ رہے ہیں, ثالثی کرنا چاہ رہے ہیں, اور بار بار وہ ذکر انہوں نے یہاں بھی 1-2 دفعہ کیا. لیکن یہ نہیں ہمیں بتایا گیا کہ ٹرمپ صاحب جب ان سے پریزیڈنٹ ٹرمپ ثالثی کی بات انہوں نے مودی سے کی تو اس کا کیا جواب تھا آگے سے, نمبر 1. دوسری بات جو سب سے فکر کی اور تشویشناک ہے کہ ایک طرف تو پاکستان کی آپ دیکھیے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قربانیاں, چاہے وہ ضرب العضب ہو, چاہے وہ رد الفساد ہو, یا ابھی تک بھی جتنے آپریشنز پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف کیے گئے اور اس میں پاکستان کو جانی مالی بڑی بھاری قیمت اٹھانا پڑی. چہ جائے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ پاکستان کی وہاں تعریف کرتے, انہوں نے بات تو کی کہ جی دہشت گردی میں ہم پاکستان ہمارے ساتھ ہے یہ وہ, لیکن جو مشترکہ اعلامیہ ہے اس کے ذرا 2-3 نکات ہیں ڈاکٹر صاحب, میں یہ فوڈ فار تھاٹ ہے دوسرے بھی میرے قابل احترام دوستوں کے لیے. اعلامیہ میں انہوں نے کہا ہے, اور یہ صدر ٹرمپ اور مودی کا مشترکہ اعلامیہ ہے, یعنی گورنمنٹ آف انڈیا اینڈ یونائٹڈ اسٹیٹس, وہ کہتا ہے جی کہ پاکستان دہشت گردوں کو اپنی سرزمین استعمال نہ کرنے تھے, یہ ہماری قربانیوں کا صلہ ہمیں دیا جا رہا ہے. نمبر 2 کہ ممبئی اور پٹھان کوٹ حملوں کے مجرموں کو, ملزموں کو ان کو سزا دی جائے, یہ مشترکہ اعلامیہ کا حصہ ہے جی. اور اس سے بھی 2 قدم آگے پریزیڈنٹ ٹرمپ چلے جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں انڈیا کی محبت میں کہ نیوکلیئر سپلائر گروپ جو ہے اس میں فوری طور پر ہندوستان کی انٹری کی جائے, اس کی توثیق کرتے ہیں. اور پھر سلامتی کونسل میں مستقل رکنیت کے بارے میں بھی انہوں نے انڈیا کی حمایت کی اور انڈورس کیا. اور دکھ کی بات کہ آخری جو انہوں نے اس اعلامیے میں بات کہی ہے, اس اعلامیے میں لکھی گئی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے انڈیا کی, بھارت کی جو خدمات ہیں امن اور سیکیورٹی کے حوالے سے افغانستان میں, اس کو بھی سراہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے, آپ نے بھی فرمایا نا کہ انہوں نے آدھا گھنٹے کا بھی وقت نہیں نکالا, میں تو یہ کہوں گا کہ انہوں نے, یہاں سے میں لاہور میں بیٹھا ہوں اور یہاں سے 20-25 کلومیٹر کے فاصلے پہ واگا بارڈر اور پھر انڈیا کی سرحد شروع ہو جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب آدھا گھنٹہ تو درکنار, انہوں نے تو جھانک کر بھی نہیں دیکھنا گوارا کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پاکستان کی طرف. اور ہماری حکومت کے لوگ خوشیاں مناتے ہیں اور بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں جی کہ پتہ نہیں کیا ہم نے کون سا جیت لیا اور امریکہ ہمارے پہ فدا ہو گیا, لپٹ گیا. یہ بڑی تشویشناک مشترکہ اعلامیہ جو جاری ہوا ہے, اس میں بھارت کے اور امریکہ کے اس خطے میں جو آئندہ عزائم ہے پاکستان کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب وہ نظر آ رہے ہیں. تو ہمارے تو حکمران ہمیں یہ سناتے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ عالمی برادری میں اس کو بڑا مقام حاصل ہو گیا ہے, اور یہ تو جو معاملہ ہے اس سے تو پاکستان عالمی ایک تنہائی کی ایک اور منزل طے کر گیا ہے, ایک اور طرف لڑک گیا ہے, نیچے آ گیا ہے. تو یہ ایک بہت ہی, ایک میں سمجھوں گا کہ پاکستان کی قربانیوں کو اگنور نہیں بلکہ فراموش کیا گیا ہے. یہ میں یہ گزارش کرنا چاہ رہا تھا جی. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے سر. لیکن ایک بہت امپورٹنٹ ہے, میں جاتا ہوں جناب ڈاکٹر سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کی طرف, ایک جملہ کہتے ہوئے جاتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ حافظ سعید صاحب فریڈم فائٹر اور اب دہشت گردی کے کیس میں سزا حاصل کر رہے ہیں. کشمیر تقریباً دستبردار ہو چکا ہے, نظر ہی نہیں آ رہا پاکستان کے حوالے سے. احسان اللہ احسان جو ہیں وہ فرار ہوئے ہیں, کیا ہوئے ہیں سمجھ نہیں آ رہا ہے ان کا بھی, کیونکہ بہت ہی امپورٹنٹ تھا افغانستان پیس کے حوالے سے. بہت ساری باتیں ایسی ہیں
پھر تعریف ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی، لیکن اعلامیے میں کچھ اور ہے. جی جناب سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو ثالثی کی بات ٹرمپ کرتے ہیں، کیا یہ واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سیریس ہے یا یہ سیاسی بیان ہے؟ اور دوسری طرف ان کی موجودگی میں جو بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، کشمیر میں تو ہوا اور عالمی دنیا نے کچھ نہیں کہا، اور آج عالمی دنیا کے سب سے عظیم لیڈر کی موجودگی میں بھارت میں وہاں مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم RSS اور بھارتی ریاست کر رہی ہے، کیا کہیں گے سر؟ شکریہ ڈاکٹر صاحب. پہلی چیز تو یہ ہے کہ جہاں تک مسلمانوں کے ساتھ جو اس وقت سلوک کیا جا رہا ہے اور جو ہو رہا ہے اس وقت ہندوستان میں، اس سے پہلی جو چیز ہمارے سامنے میری نظر میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو تاریخ ہے، تاریخ نے جناح صاحب کا جو موقف ہے اس کو درست ثابت کیا. اور اس وقت جو لوگ جناح صاحب سے اختلاف کر رہے تھے اور متحدہ ہندوستان کی بات کرتے تھے، اور 1947 کے بعد ہمارے ہاں بھی ایک طبقہ ایسا تھا جس کا یہ خیال تھا کہ نہیں تقسیم ہونی چاہیے ہندوستان کی، اور پاکستان کا جو مقدمہ تھا وہ کمزور تھا. آج تاریخ نے جناح صاحب کو اور تحریک پاکستان کے سارے کارکنان کی سوچ کو صحیح ثابت کیا ہے. انڈیا اس وقت اپنی وہاں پر جو میجورٹی ہے، اس میجورٹی کی بنیاد پر وہاں کی سب سے بڑی مائنورٹی کو اس وقت جس طریقے سے فیشزم، اوپن فیشزم کے ساتھ ٹریٹ کر رہا ہے، اور جو وہاں پر حالات جس طریقے سے ابھی ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں، اس سے تو یہی نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ وہ وقت اب زیادہ دور نہیں کہ جب انڈیا میں بسنے والے کروڑوں مسلمان اپنے مستقبل کو بچانے کی خاطر، اپنے آنے والی نسلوں کو بچانے کی خاطر، ان کے مستقبل کو محفوظ کرنے کی خاطر وہ سب کے سب وہاں پر باہر نکل آئیں گے. اور جو ہندوستان پچھلے کافی عرصے سے دنیا کے سامنے اپنا ایک سیکولر چہرہ پیش کرنے کی کوشش کر رہا تھا، ٹالرنس کی ایک کوشش کر رہا تھا رخ دکھانے کی، وہ ساری چیزیں اب غلط ثابت ہو رہی ہیں. جہاں تک دنیا کا تعلق ہے، دنیا کے اس کے اوپر ریاکشن کا، اس کی طرف تو ہم بعد میں جائیں گے. ہم پہلے تو یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے جو مسلمان ممالک ہیں ان کی طرف سے کیا ریاکشن آیا. میں تو ذاتی طور پر بڑا افینڈ ہوا جب گجرات کا قصائی ہمارے ایک برادر اسلامی ملک میں گیا اور وہاں پر اس کے گلے میں ہار پہنائے گئے، اور یہ کشمیر کے اوپر جو ہوا اس کے بعد یہ اس طرح کا سلسلہ ہوا. اور اب تک امت مسلمہ کی طرف سے اور چند ممالک کا ہم بہت تہ دل سے مشکور ہیں، جیسے ترکی، ایران اور ملیشیا، کہ جنہوں نے بہت آگے بڑھ کر پاکستان کے موقف کی تائید کی. لیکن اس کے علاوہ ہمیں کچھ نظر نہیں آیا کہ باقی اسلامی ممالک یا OIC کی طرف سے پاکستان کے موقف، کشمیر کے مسلمانوں کے لیے کوئی وہاں پر ان کی سولیڈیرٹی کے لیے انہوں نے کچھ کہا ہو. اور آج جو تصاویر اور جو ویڈیوز آپ نے دکھائیں، OIC کی خاموشی، دیگر اسلامی ممالک کی خاموشی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. جہاں تک امریکہ کے ساتھ تعلقات اور اس سارے کانٹیکسٹ میں اگر ہم ساری صورتحال کو دیکھیں تو وہی گجرات کا قصائی مودی تھا کہ جس کے امریکہ پہ داخلے پر پابندی تھی، جو کچھ وہاں پر مسلمانوں کے قتل عام میں اس کا ہاتھ رہا. لیکن اب ہم ظاہری بات ہے کہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو انڈیا کو ایک گریٹر رول امریکہ دینا چاہتا ہے، چائنا کے مقابلے میں اس کو پریپ اپ کرنا چاہتا ہے، ایک قوت کے طور پر سامنے ابھارنا چاہتا ہے. اور اس سارے کانٹیکسٹ میں اس کو پاکستان سے صرف ایک چیز چاہتا ہے، اور وہ ہے کہ افغانستان کے اندر پاکستان اپنا کردار ادا کرے. 29 تاریخ کو ایک ایگریمنٹ ہونے جا رہا ہے، اور وہاں سے وڈرال آف ٹروپس کے بعد پاکستان کے ساتھ صرف ان کی اتنی ایک انگیجمنٹ ہے. اس سے بڑی چیز اگر آپ دیکھیں تو ان کی ایک امریکہ کی نظر آتی ہے کہ وہ زیادہ ایک اسٹرینتھننگ ریلیشن شپ انڈیا کے ساتھ چاہتے ہیں بمقابلہ پاکستان.
تو پاکستان کو ان حالات میں اپنی جو ڈپلومیسی ہے وہ بڑی روبسٹ بنانی ہوگی، اپنی ڈپلومیسی کو بڑا افیکٹو بنانا ہوگا. اور معذرت کے ساتھ ہم نے دیکھا ہے کہ جس طرح حکومت معاشی فرنٹ پہ ناکام ہوئی ہے، اسی طرح فارن پالیسی فرنٹ پہ بھی اس کی کافی ناکامیاں ہیں جو اب آہستہ آہستہ کھل کر سامنے آنے لگی ہیں. ٹھیک ہے، میں آتا ہوں ڈاکٹر رمیش کمار صاحب کی طرف. ڈاکٹر رمیش کمار صاحب، وزٹ بھارت کے لیے، دفاعی معاہدے بھارت کے لیے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا معاہدہ بھی بھارت کے لیے، نیوکلیئر کے حوالے سے بھی آپ نے اعلامیہ کی بات سن لی، اور پاکستان کے لیے صرف تعریف. ایک تو یہ بات سر، میں ذرا آپ اس پہ آؤں گا. دوسری طرف وہاں RSS کے جو لوگ ہیں وہ جس طریقے سے حکومت اور ریاست کے ساتھ مل کر مسلمان یعنی سب سے بڑی اقلیت کے ساتھ جو ظلم کیا جا رہا ہے اس کے اوپر بھی میں آپ کا کمنٹس چاہوں گا. اور تیسرا یہ کہ وزیر اعظم نے ایک بڑی زبردست بات کی اور انہوں نے کہا کہ عالمی دنیا اس کا نوٹس لے کہ مسلمانوں کے ساتھ وہاں کس طرح کا قتل عام ہو رہا ہے. لیکن یہ کیا بہتر اور نہیں ہوتا کہ یہ بیان کے ساتھ ساتھ وہ پاکستان کی پارلیمنٹ کو بھی اس چیز میں موبلائز کرتے اور یہاں سے ایک پیغام جاتا مسلمانوں کا؟ ہم OIC کے لیے دوسری جگہوں کے لیے ضرور بات کر رہے ہیں لیکن پاکستان کی پارلیمنٹ سے بھی جاتا. جی کیا کہیں گے؟ آپ نے دونوں میرے دوست بٹھائے ہوئے ہیں. اب میں زیادہ تو نہیں کہوں گا کہ، مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ حقیقت ایسی نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس وقت کی جو ڈپلومیسی ہے، اور کہیں پہ بھی آپ کوسچن مارک اٹھا سکتے ہیں، مگر آج کی جو ڈپلومیسی ہے وہ ماضی سے کہیں گنا بہتر ہے. اور اس کی وجوہات کیا ہیں؟ وہ کچھ بھی ہو، مگر آج کی ڈپلومیسی، چاہے امریکہ کی مجبوری سمجھیں افغانستان کی وجہ سے، چاہے ہمارے زیادہ جو ہے وہ اس وقت فارن مشینری جو ہے وہ ایکٹیو سمجھیں، مگر اس وقت جو ڈپلومیسی ہے وہ بہتر ہے. انڈیا کے جو تعلقات ہیں دنیا کے مختلف ممالک کے ساتھ، وہ بزنس پارٹنرشپ کے ساتھ جو بزنس پارٹنرشپ ہے، کیونکہ بہت بڑی منڈی ہے جس کی وجہ سے اس سے ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. ماضی سے جو یہ چیز چلتی آ رہی ہے، آپ نے دیکھا کہ ہر جگہ پہ انڈیا نے پاکستان کو اکیلا کیا، مگر اب انڈیا اکیلا ہوتا جاتا ہے، انڈیا سے کوئی پوچھنے والا ہو جاتا ہے. اور کشمیر کے ایشو کو جس طریقے سے اس گورنمنٹ نے ہائی لائٹ کیا تو کم سے کم اس کو بھی آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. رہی بات ٹرمپ کے دورے کی، میں سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ کے انٹرسٹ چائنا کی وجہ سے لازمی ہے، بھارت کے ساتھ، بھارت کی منڈی کی وجہ سے ان کے ساتھ اپنے زیادہ ہیں، مگر ہماری اہمیت کو جس طریقے سے اس نے اپنی دونوں اسپیچز کے اندر دہلی اور احمد آباد کے اندر پاکستان کی اہمیت کو جس طریقے سے اجاگر کیا، میں سمجھتا ہوں یہ بھی ہماری کامیابی ہے. OIC کی بات، OIC کے ممالک جس کو لیڈ سعودی اور UAE جو کرتے ہیں، اگر آپ کو ماضی میں تھوڑا سا وقت یاد ہو تو انہوں نے دروازے ہمارے لیے بالکل بند کر دیے تھے یمن کے ایشو کے بعد، مگر وہ دروازے بھی کھلے ہوئے ہیں. مگر OIC فلسطین کے ایشو کے اوپر بنی، جب فلسطین کے لیے وہ کچھ نہیں کر سکی تو ہمارے لیے کیا کر سکیں گے. ویسٹرن کنٹریز، یورپین پارلیمنٹ کے اندر جس طریقے سے انڈیا سے سوال پوچھے گئے، جس کی وجہ سے انہوں نے ٹائم لیا بریفنگ کا، میں سمجھتا ہوں یہ بھی ہماری کامیابی ہے. تو جن کامیابیوں کی بات کی جائے وہ ہے. اگر یہ میں کہوں کہ آج ہم نے ہمارے تعلقات دنیا کے ممالک سے انڈیا سے بہت ہی اچھے ہو گئے ہیں، انڈیا سے زیادہ، تو یہ تو جھوٹ میں نہیں بولتا. میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کے انٹرسٹ، انڈیا کے جو تعلقات ہیں وہ بہت پرانے ایک تسلسل کے ساتھ چلتے آ رہے ہیں. اس کے اندر جو بریک لانا تھا، اس کے اندر جو ڈینٹ لانا تھا، اس کے اندر جو اسپیس پاکستان نے بنانی تھی، وہ پاکستان بنانے میں کچھ خود اپنی محنت سے کامیاب ہوا ہے اور کچھ انڈیا کی جو غلط پالیسی ہے جس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ، کیونکہ جو کیب کا بل آیا کشمیر کے بعد، انڈیا کی جو سب سے زیادہ جو جگہ سائی ہوئی ہے، یہ سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ جو بل آیا، اس کے اندر میں سمجھتا ہوں، اور اس کے اندر جو انڈیا کی عوام آج جو آپ وہاں پہ احتجاج دیکھ رہے ہیں، وہ مسلمانوں سے زیادہ ہندو کمیونٹی احتجاج کر رہی ہے. ایکسٹریمسٹ سوچ کے لوگ ہر ملک کے اندر ہوتے ہیں. 70,000 یہاں پہ بھی اسلامک کنٹری کے اندر جانے لینے والے وہ سارے مسلمان تھے. کیا اسلام کے حوالے سے ایسے تھا؟ نہیں. اسلام از اے ریلیجن آف پیس. آخری پیغمبر کا میسج بھی پیس کا تھا.
سیم اسی طریقے سے ہندوازم، سناتن دھرم کوئی ہندوتوا دھرم نہیں ہے، وہ بھی پیس کی بات کرتا ہے، وہی امن کی بات کرتا ہے، وہی ریسپیکٹ کی بات کرتا ہے، وہ اللہ اور ایشور ایک کی بات کرتا ہے. تو میں نہیں سمجھتا، مگر وہ سوچ ایکسٹریمسٹ کی وہاں پہ بھی کچھ لوگوں کی ہے، مگر بدقسمتی سے جو اس وقت اسٹیٹ جو کر رہا ہے، میں سمجھتا ہوں وقت آ گیا ہے انڈیا کے اندر عوام کا ریئیکشن، انٹرنیشنل ریئیکشن، انڈیا کے سیکولرزم کے نام، سیکولرزم ہونے کے اوپر کوسچن مارک، انڈیا کی بڑی جمہوریت کے اوپر کوسچن مارک. سپریم کورٹ کی آنکھیں کھل گئی ہیں، انڈین سپریم کورٹ جلد اس بل کو اسٹیپ ڈاؤن کرے گی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جلدی آپ یہ دیکھیں گے، کیونکہ اگر وہ انہوں نے نہیں کیا سپریم کورٹ نے، اور سپریم کورٹ نے نریندر مودی کے اس اقدام کو، کانسٹیٹیوشن کے جو ڈیویٹ جو کی گئی ہے چیزیں، اگر اس کو نہیں کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کا انتشار، جیسے ماضی میں اگر کچھ ہماری غلط پالیسیاں تھیں تو پاکستان اتنا بڑا آزاد ہونے کے بعد بنگلہ دیش ٹوٹ گیا، تو انڈیا بھی ٹوٹنے میں وقت نہیں لگے گا، اور وہ اب سارا دار و مدار سپریم کورٹ کے اوپر رہتا ہے. میرے عزائم کبھی بھی کس کے ملک کے خلاف نہیں ہوتے ہیں کہ انڈیا ٹوٹے یا کیا ہو، مگر کیونکہ خطے کے اندر امن یہ ہماری چوائس ہوتی ہے، مگر ریسیپروکل ریسپیکٹ اور ہر کمیونٹی کی، ہر مذہب کی ریسپیکٹ کرنا، ان کی عبادت گاہ کی ریسپیکٹ کرنا ہر اچھے انسان کا فرض ہے اور فریضہ ہے. اور 27 فروری کے حوالے سے میں مبارکباد دوں گا، کیونکہ آج کا دن بہت بڑا دن ہے کہ جس طریقے کا ریئیکشن ہم نے دیا، جس میچورٹی کے ساتھ ہم نے اس دن ہم پیش آئے، اور جس میچورٹی کے ساتھ آج پرائم منسٹر کا جو فنکشن تھا، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس کے اوپر پاکستان کی قوم کو، پاکستان کی لیڈرشپ کو سلام پیش کرتے ہیں. سر ایک چھوٹا سا بریک لیں گے ناظرین، واپس آتے ہیں، ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک. جی سینیٹر ڈاکٹر آصف کرمانی صاحب، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک بہت اہم ایشو آج کل ڈسکس ہو رہا ہے، اس پہ بھی بات کر لیں. سر، میاں نواز شریف صاحب کی میڈیکل کنڈیشنز کے اوپر عدالت نے ان کو ضمانت دی اور علاج کے لیے کہا. پھر ان کی پنجاب کی حکومت نے جو میڈیکل رپورٹس سبمٹ کی عدالت کو، جس پہ یہ کہا گیا کہ ہاں انہیں باہر جانے کی ضرورت ہے علاج کے لیے، تو پھر عدالت نے ان کو باہر جانے کی اجازت دے دی. اور یقیناً اس میں ٹائم لیمٹ ضرور ہے، لیکن میڈیکل ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر کچھ نہیں کہا جا سکتا. تو سر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پنجاب حکومت، پنجاب کابینہ، مرکزی حکومت، وزیر اعظم سب مخالف ہیں، وزراء، اور سب پنجاب حکومت کی رپورٹ پہ اب تشویش کا اظہار کر رہے ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ ڈاکٹر صاحب، میں نواز شریف صاحب کے حوالے سے تفصیل سے بات کرنے سے پہلے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو وزراء جو ہیں نا، اور جس طرح یہ حکومت جو ہے نواز شریف صاحب کی صحت پر سیاست کر رہی ہے، وہ بات سمجھ آتی ہے. وہ اس لیے کہ ان وزراء کی جو نوکریاں ہیں وہ مشروط ہی اسی بات سے ہیں کہ آپ نے نواز شریف کی بیماری پر سیاست کرنی ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیے گا وہ وقت قریب آئے گا، انشاءاللہ جلد آئے گا، جب نواز شریف صاحب صحت مند ہو کے آئیں گے تو ان کی نوکریوں سے یہ فارغ ہو جائیں گے، نمبر 1. اب رہی بات نواز شریف صاحب کی صحت کی، آپ نے اپنے سوال میں ہی آپ کا آدھا جواب ہے ڈاکٹر صاحب کہ میڈیکل بورڈ کی سفارش تھی مکمل کہ جی ان کا یہاں علاج ممکن نہیں ہے. وزیر صحت صاحبہ ریکارڈ پر تھیں کہ جی نواز شریف صاحب جہاں چاہیں ان کو علاج کی سہولت ملنی چاہیے اور انہیں باہر علاج کے لیے جانا چاہیے. کچھ ٹیسٹ ہیں جو یہاں نہیں کیے جا سکتے. اس کے بعد وزیر اعظم صاحب نے اپنی تسلی کی خاطر اپنے ذاتی دوست ڈاکٹر کو بھی بھیج کر پتہ کروایا، اور پھر یہ تمام لوگوں نے اس پر کنسنسس تھا کہ جی میاں صاحب کی طبیعت خراب ہے. چلیں
اب میں اس ضمن میں ایک ایسے شخص کا نام لینے جا رہا ہوں جو ہیماٹولوجی میں، ڈاکٹر صاحب آپ بھی ڈاکٹر ہیں، آپ بہتر سمجھتے ہیں، ڈاکٹر رمیش بھی سمجھیں گے، میں ڈاکٹر طاہر شمسی صاحب کا یہ ذکر کرنا چاہوں گا، جو کہ ایک بلڈ ڈیزیزز پر ہیماٹولوجی میں وہ ایک اتھارٹی رکھتے ہیں، ویری ویل ریسپیکٹڈ اور ریناؤنڈ وہ ڈاکٹر ہیں۔ ان کا ذرا پیچھے چند دن پہلے اور پھر ریپیٹ ہوا ہے انٹرویو، ذرا دیکھ لیجیے۔ انہوں نے کہا کہ جب میں نواز شریف صاحب کو دیکھنے گیا تو ان کے پلیٹلیٹس کی تعداد 2000 تھی۔ 2000 کا مطلب یہ ڈاکٹر شمسی نے کہا، ان کی میں بقول ان کے، کہ اٹ مینز نیل پلیٹلیٹس 2000 پہ تو آپ کو بھی پتہ ہے سروائیول نہیں ہوتا۔ اور ڈاکٹر طاہر شمسی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ میاں صاحب اس وقت بلیڈ بھی کیا انہوں نے، بروزنگ تھی ان کے لمز پر، یہ ساری چیزیں جو سی تھی۔ اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ جو کارڈیولوجسٹ تھے انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے، اور انہوں نے کہا کہ میں حیران ہوں اور میاں صاحب لکی ہیں کہ وہ زندہ کس طرح رہے۔ نمبر 1 یہ ہے اس کا ذرا بیک گراؤنڈ۔ اب ڈاکٹر صاحب گزارش یہ ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ نواز شریف صاحب کو عدالت نے باہر جانے کی اجازت دی، اور عدالت عالیہ نے یہ فرمایا، میں اس دن عدالت میں موجود تھا، انہوں نے معزز جج صاحبان نے یہ فرمایا کہ میاں صاحب کو ہم باہر جانے کی اجازت دیتے ہیں، اور یہ تب تک جب تک ان کا مکمل علاج نہیں ہو جاتا اور ڈاکٹرز ان کو سفر کی اجازت نہیں دے دیتے، اس وقت تک یہ اپنا علاج کروائیں۔ نمبر 1۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب ان کو تمام رپورٹس جو انہوں نے مانگی ہیں ان کو جمع کرائی گئیں، اور یہ بھی جو رپورٹ اب یہ پروپیگنڈا میڈیا پہ ہو رہا ہے کہ جی ہمیں بتایا نہیں جا رہا، انہوں نے کوئی ریٹن ہمیں ابھی تک چیز نہیں بھیجی کہ بھئی ہمیں یہ چیز اور چاہیے، یہ چیز کمی ہے، یہ بیشی ہے۔ اور دوسری بات ڈاکٹر صاحب آپ دیکھیے کہ برطانیہ میں، امریکہ میں، ویسٹ میں جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں نا، وہ کسی میڈیکل اوتھ اور ڈاکٹر اوتھ کے انڈر ہوتے ہیں، اور وہاں کے قوانین کے اور ضابطوں کے تحت کام کرتے ہیں۔ یہاں تو انفارچونیٹلی میڈیکل رپورٹس مریضوں کی فٹ پاتھوں پہ بک رہی ہوتی ہیں اور وہ گیس پیپرز کی طرح۔ تو وہاں کے ڈاکٹرز جو ہیں انہوں نے ایک مفصل اور جامع رپورٹ بھیجی، جس کو ڈیولی نوٹرائز کرا کے ایمبیسی سے ان کو جمع کرایا گیا۔ ٹھیک ہے جی۔ اب بات یہ ہے کہ جو یہ چاہتے ہیں، اب جو برطانوی ڈاکٹر ہیں، اور اس ڈاکٹر کو معلوم ہے، جو مریض کا ڈاکٹر ہوتا ہے، ڈاکٹر صاحب اس بات کو بھی آپ انڈورس کریں گے، یہ اس نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے اور اس کا استحقاق ہوتا ہے کہ کس مریض کی کس بیماری کا علاج کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اور اس کا کیا طریقہ کار ہونا ہے۔ چونکہ میاں صاحب کو ایک عارضہ لاحق نہیں ہے، میاں صاحب ملٹیپل ان کی کوموربیڈیٹیز ہیں، ان کی انٹرنل کیروٹیڈ آرٹری مور دین 80% بلاک ہے، ان کے دل میں سیورل سٹینٹس پڑے ہوئے ہیں، کڈنی کا ان کا مسئلہ ہے، ڈائبیٹک وہ ہیں، ہائپر ٹینشن بلڈ پریشر کا ان کو ایشو ہے۔ تو جب اتنی زیادہ بیماریاں اکٹھی ہوں ایک مریض میں، تو اس میں ڈاکٹروں کو بڑا سنبھل کے اور سوچ سمجھ کے چلنا پڑتا ہے کہ کوئی جلد بازی میں فیصلے میں نقصان ہو جائے۔ اب مسئلہ یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو ہماری حکومت پنجاب ہے، اب برطانوی ڈاکٹر جو ہیں وہ ان کی خواہشات کے تابع نہیں ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ جو چاہیں اور وہاں کے ڈاکٹر وہ ان کو آگے دے دے، وہ کسی قانون، ضابطے، کسی میڈیکل ایتھکس اور کوڈ آف ایتھکس کے تحت کام کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ ہمیں لکھ کے دیں جو ان کو نئی چیز چاہیے اور جو نہیں ملی ہے، اور میاں صاحب جو ہی ان کا علاج ہوگا مکمل، جیسے ان کے ڈاکٹر ان کو ایڈوائز کریں گے، وہ اس کے بعد اللہ ان کو صحت دے، تندرستی دے، اور پوری قوم ان کا انتظار کر رہی ہے کہ اللہ انہیں صحت دے اور جلد صحت یاب ہو کر آئیں اور پاکستان کو دوبارہ ترقی اور خوشحالی کے راستے پر گامزن کریں۔ جی ٹھیک ہے جناب، میں آتا ہوں جناب سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کی طرف۔ نواز کھوکھر صاحب، اس وقت یہ ایشو کیونکہ ضمانت پہ آصف علی زرداری بھی ہیں، ان کی بھی طبیعت ناساز ہے، وہ اس وقت ایڈمٹ بھی ہیں، سنا ہے بہت زیادہ ان کی طبیعت خراب ہے، بہت کم لوگوں سے ملتے ہیں۔ اسی طریقے سے میاں نواز شریف صاحب کی طبیعت کے حوالے سے پنجاب کی موجودہ حکومت نے رپورٹ دی تھی، جس کی بنیاد پہ ان کو باہر بھیجا گیا ہے، اور وزیر اعظم سے لے کر وزیر، موجودہ فیڈرل کے وزیر، اب تو خود پنجاب حکومت کے وزیر اور حکومت کے لوگ اور کابینہ
جس قسم کے اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں تو وہ جو رپورٹ تھی اس کے اوپر سوال اٹھ رہا ہے. کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ ڈاکٹر صاحب میں تو سمجھتا ہوں کہ کسی کی صحت کے اوپر قطعاً کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے، اور میاں صاحب کے واپس آنے کا فیصلہ ان کے ڈاکٹرز کی جو رائے ہے اس کی روشنی میں ہی ہونا چاہیے. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ جس وقت کلثوم بی بی ان کی مسز جس وقت بیمار تھیں، ہاسپٹل میں تھیں، تو یہاں پر بہت سے لوگوں نے اس کے اوپر قیاس آرائی کی اور طرح طرح کی باتیں کی، اور یہاں تک کہ معذرت کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ پی ٹی آئی کے کچھ کارکنان اس ہسپتال کے کمرے تک جا پہنچے صرف اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے کہ شاید وہ بیمار نہیں ہے. لیکن وہ تمام لوگ جنہوں نے اس وقت ان کی صحت کے اوپر قیاس آرائی کی، اس کو رد کرنے کی کوشش کی، طرح طرح کے مفروضے پیش کیے، ان سب کو پھر شرمندگی اٹھانی پڑی. تو میرا خیال ہے کہ اس میں جو بہتر طریقہ ہے وہ تو یہی ہے کہ کسی کی صحت کے اوپر سیاست نہ کی جائے، اور اگر حکومت کو اپنی رپورٹس اور اپنے وزیر صحت جو ان کی ہیں صوبائی، اگر ان کے اوپر شک ہے جس طرح فواد چودھری صاحب نے کہا، تو پھر ان کے خلاف وہ کارروائی کریں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ چونکہ عدالت میں بھی ہے، اس طرح کی گفتگو سے اگر حکومت کے پاس کوئی موقف ہے وہ عدالت میں پیش کرے، اور عدالت نے اپنے ضمانت جو دی میاں صاحب کو اس کے اندر اس کی شاید حدود و قیود کا بھی تعین کر دیا ہے. تو جب حدود و قیود کا تعین عدالت کر چکی ہے تو یہ معاملہ عدالتی فورم پر اگر حکومت کو اعتراض ہے لے جانا چاہیے، بجائے اس کے کہ ٹی وی ٹاک شوز پر بیٹھ کر اس کے اوپر قیاس آرائی کی جائے اور حکومت طرح طرح کی باتیں کرے. اور اس میں صرف ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا آخری، کہ حکومت تو چاہتی ہی ہے کہ گفتگو کا جو محور ہے وہ سیاست نہ ہو، وہ ایشوز نہ ہو، عوام کے ایشوز نہ ہو، اور گفتگو صرف اور صرف اس چیز پر ہوتی رہے کہ آج فلانا گرفتار ہو گیا، آج فلانے کو ضمانت مل گئی، اور فلانا اندر جانے والا ہے. اس گفتگو سے جو ٹی وی ٹاک شوز کو ڈومینیٹ کرتی ہے، عوام کے اصل ایشوز کے اوپر گفتگو ہو نہیں پاتی. اس وقت مہنگائی کا جو عالم ہے، معیشت کی جو بدحالی ہے، جو اس وقت ملک میں بے روزگاری پھیلی ہوئی ہے، لوگ خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہیں. آپ کی اپنی میڈیا انڈسٹری کے اندر کتنے واقعات ہمارے سامنے آئے ہیں کہ جس میں نہ صرف لوگ بے روزگار ہوئے بلکہ بہت سے ورکنگ جرنلسٹس جو تھے، آپ کی میڈیا انڈسٹری سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں، وہ اپنے گھر کے خرچ نہ چلانے کی وجہ سے ہارٹ اٹیک انہیں ہوا اور لوگ وفات پا گئے. تو اس وقت ملک میں جو صورتحال ہے جس کے اوپر حکومت کو اکاؤنٹیبل بنانا چاہیے، اس صورتحال کے اوپر گفتگو ہوتی نہیں، اور گفتگو اور بیانیہ جو ڈومینیٹ کرنا چاہتی ہے حکومت وہ یہی ہے کہ گرفتاریوں پہ گفتگو ہو اور غیر ضروری باتوں پہ گفتگو ہو. ہمیں اصل ایشوز کی طرف آنا چاہیے، اصل ایشوز پر گفتگو کرنی چاہیے. اس حکومت کو اکاؤنٹیبل بنانا چاہیے کہ جو یہ وعدے کر کے آئے تھے اس ملک کے عوام سے، 1 کروڑ نوکری دینے کا انہوں نے وعدہ کیا، 50 لاکھ گھر بنانے کا انہوں نے وعدہ کیا، انہوں نے میسو ریفارمز کا وعدہ کیا، اور آج تک ان پچھلے 18 مہینوں میں یہ ان میں سے کسی ایک چیز کے اوپر بھی ڈیلیور نہیں کر سکے. ٹھیک ہے سر، میں ڈاکٹر رمیش کمار صاحب کی طرف جانے سے پہلے ایک بریک پہ جاؤں گا، لیکن ایک بات آج بڑی ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں. جب میاں نواز شریف صاحب علاج کے لیے ملک سے باہر جا رہے تھے تو اس وقت میں نے آن ایئر 92 چینل سے ہی آن ایئر یہ بات بتائی تھی کہ بورڈ کے ایک بہت اہم ممبر نے میاں نواز شریف صاحب کی حالت کے بارے میں جو بتایا تھا وہ میں نے سب آن ایئر کیا تھا، جن میں سے بہت ساری چیزیں ابھی ڈاکٹر آصف کرمانی صاحب نے بتائی ہیں. اس وقت میں نے نام نہیں لیا تھا کیونکہ اس ڈاکٹر نے مجھ سے کہا تھا کہ میرا نام ابھی نہیں آنا چاہیے، لیکن کیونکہ ڈاکٹر آصف کرمانی صاحب نے آج نام آن ایئر کر دیا ہے تو میں یہ بتاتا ہوں کہ جی میری بات ہوئی تھی اس وقت ڈاکٹر طاہر شمسی سے، جو کراچی بیس ہیں اور بہت ہی نامی گرامی جو ہیں وہ بلڈ کے لحاظ سے اسپیشلسٹ ہیں. انہوں نے اس وقت مجھ سے یہ کہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب میاں نواز شریف صاحب کو کے اندر ایک بم ہے، یہی بات میں نے بتائی تھی، وہ بم کسی وقت بھی پھٹ سکتا ہے. تو میں نے کہا بظاہر تو لگتے نہیں ہے. کہنے لگے ڈاکٹر صاحب میاں نواز شریف صاحب کو اگر آپ سامنے سے دیکھیں گے تو آپ کو قطعی نہیں لگے گا کہ وہ بیمار ہیں، بالکل نہیں لگے گا. لیکن ڈاکٹر دانش صاحب
ان کی 90% کیروٹیڈ جو ہے وہ بلاک ہے. یہ ان کے الفاظ ہیں جو میں کوٹ کر رہا ہوں. اس کے علاوہ کئی اسٹنٹس ان کے ڈلے ہوئے ہیں, بائی پاس ہوا ہوا. میں نے آج سے پہلے کبھی بھی یقین نہیں کیا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب کا بائی پاس ہو, کیونکہ میں بھی ایک ڈاکٹر ہوں, میں کارڈیو ویسکولر کے اس میں ڈائریکٹر رہ چکا ہوں, تو مجھے بہت کچھ پتا ہے. تو اس وقت میں نے اینجیوگرافی مانگی تھی, تو پھر ڈاکٹر طاہر شمسی نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ان کے 2 بائی پاس ہو چکے ہیں, میں خود اسکار دیکھ چکا ہوں. آج ڈاکٹر طاہر شمسی سے کوئی پوچھے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں تو میں ڈاکٹر طاہر شمسی سے کہتا ہوں کہ آج کے بات کریں. یہ ساری باتیں انہوں نے مجھ سے کی تھی, لیکن اس وقت میں نے ان کا نام کوٹ نہیں کیا تھا. انہوں نے کہا 2 اسکار ہیں, ان کے 2 بائی پاس ہوئے ہوئے ہیں. تیسری بات انہوں نے کہی کئی اسٹنٹ ڈلے ہوئے ہیں. چوتھی بات انہوں نے کہی کہ 90% کیروٹیڈ ان کی بند ہے. پانچویں بات کی کہ وہ ایک بم ہے. چھٹی بات بہت امپورٹنٹ کی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ کوئی پنجاب کا کارڈیولوجسٹ ان کا آپریشن کرنے کو تیار نہیں ہے ڈاکٹر صاحب. چھٹی بات انہوں نے کی تھی کہ پلیٹیلیٹس بڑا مسئلہ نہیں ہے, پلیٹیلیٹس میں یہاں مینج کر سکتا ہوں, لیکن ڈاکٹر صاحب ان کا بڑا مسئلہ کارڈیک ہے اور وہ کسی وقت بھی بلاسٹ ہو سکتا ہے. اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ وہ بیمار نہیں ہے تو وہ مکمل طور پر غلط کہتا ہے, کیونکہ میں اس بورڈ کا ممبر بھی ہوں, میں نے ساری انویسٹیگیشن ساری دیکھی ہے. یہ ڈاکٹر طاہر شمسی کا بیان ہے جو آج میں ان کے نام سے آن ایئر کر رہا ہوں. اس وقت جب ڈاکٹر آصف کرمانی نے ان کا نام کوٹ کر دیا کہ وہ انٹرویو پہ دے چکے ہیں, جب وہ انٹرویو دے چکے ہیں تو اب میں ان کی بات, ان کا نام جو ہے وہ صیغہ راز میں نہیں رکھنا چاہتا ہوں. اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب بیمار نہیں ہیں وہ غلط ہے. تو پھر میں نے کہا آپ میڈیا میں آئیں, بتائیں, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. انہوں نے کہا کہ مشکل ہے میرے لیے, کیونکہ مجھے اس ملک میں رہنا ہے, اور بہت ساری باتیں کی جو مناسب نہیں ہے کرنا. ایک چھوٹا سا بریک پہ واپس آتے ہیں. ناظرین, میں عدالت عالیہ سے گزارش ضرور کروں گا کہ طاہر شمسی, جبکہ وہ خود اب ٹی وی میں آ چکے ہیں تو ظاہر ہے ان کا نام صیغہ راز میں رکھنا غلط تھا, عدالت انہیں ضرور بلائے, عدالت انہیں بلا کر پوچھے میاں نواز شریف صاحب کے فزیکل یعنی ہیلتھ کی کنڈیشنز, اور اس بورڈ کے وہ ممبر تھے, بہت اہم ممبر تھے. ان سے پوچھا جائے کہ آئدر خود حکومت اس رپورٹ کو متنازع بنا رہی ہے تو ڈاکٹر طاہر شمسی کو بلایا جائے عدالت اور ان سے پوچھے کہ کیا یہ باتیں, اور ہم نے جو آن ایئر بات کی ہے اس کو بھی کوٹ کریں طاہر شمسی کے ساتھ, اور کہیں کہ طاہر شمسی صاحب کیا آپ نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے یا نہیں دی ہے, کیا یہ غلط ہے یا صحیح ہے. ہم اپنے اس بات پر قائم ہیں, اور طاہر شمسی صاحب کو بلایا جائے اور ان سے پوچھا جائے. عدالت کے سامنے طاہر شمسی آئیں گے, وہ کسی سیاسی جماعت کے رکن نہیں ہیں, یقیناً وہ تمام باتیں جو میں نے آپ کو آن ایئر کی ہے ایمانداری سے عدالت کے سامنے رکھیں گے, پھر عدالت جو چاہے فیصلہ کرے. میں جناب آتا ہوں ایک جملہ اگر اجازت دیں. بولیے. ایک ویری کوئک, ایک تو ڈاکٹر طاہر شمسی صاحب کا جو انٹرویو تھا نا, اس میں انہوں نے یہ بھی فرمایا, انہوں نے بڑے دکھ سے کہا, انہوں نے کہا کہ یہ جو مریض کے بارے میں گفتگو ہے یہ صرف ڈاکٹرز کا ایک طرح کا رائٹ ہے, یا وہ لوگ جو ڈاکٹر اس بیماری کو سمجھتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ایسے پڑھے لکھے لوگ, ظاہر ہے شمسی صاحب ایک ڈیسنٹ آدمی ہیں, آنریبل آدمی ہیں, تو انہوں نے کہا کہ اس ایسی گفتگو سے ان کو پرہیز کرنا چاہیے جس معاملے کا ان کو علم نہیں ہے. تو میری یہی گزارش ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ نواز شریف صاحب کی فکر کرنا چھوڑ دے, اور وہ فکر کرے کہ عوام کی روٹی کا انتظام کرے, مہنگائی ختم کرے اور بے روزگاری ختم کرے, اور اس ملک میں جو کاروبار ان کے آنے سے رمیش صاحب کے پاس ہو گیا ہے, کم ہو جائے گا, معیشت کا پہیہ چلے. ٹھیک ہے جی میں رمیش صاحب کو ٹائم کم آ جائے گا, ان کا پوائنٹ آف ویو. رمیش صاحب کیا کہتے ہیں؟ رمیش صاحب, میں نے آپ کی پوری گفتگو سنی. طاہر شمسی دوست ہے, جو آپ نے باتیں کی وہ ساری باتیں انہوں نے مجھ سے بھی یہی باتیں کی تھی.
اور مجھے ان چیزوں کا علم ہے، ڈاکٹر یاسمین راشد کو بھی علم ہے۔ پہلی چیز تو یہ کہ کچھ سیوک ایتھکس ہوتے ہیں، کچھ پارلیمنٹری ایتھکس ہوتے ہیں۔ صحت کے حوالے سے یا فیملی کے حوالے سے باتیں نہیں کرنی چاہیے، پولیٹکس کے اندر ان چیزوں کو نہیں لانا چاہیے، مگر یہ پریکٹس ہر پولیٹیکل پارٹی کے اندر کچھ لوگوں میں رہی ہے، ہر پولیٹیکل پارٹی کے اندر رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں ان چیزوں سے پرہیز کرنی چاہیے۔ دوسری چیز، میاں صاحب کی طبیعت بالکل پلیٹیلیٹس کے حوالے سے اتنی سیریس نہیں ہے، وہ امیونٹی کا مسئلہ تھا، وہ یہاں پہ ٹیکل ہو چکا ہے۔ ان کا مسئلہ ہارٹ کا ہے، مگر پھر بھی اداروں کا احترام کرتے ہوئے، گورنمنٹ کا احترام کرتے ہوئے ان کو ضرور رپورٹس اپنی ڈیٹیل جو ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیونکہ اگر کورٹ نے اجازت دی، کورٹ کی اجازت کے بعد گورنمنٹ نے بھی سیریس سمجھا، مگر آج اگر گورنمنٹ پوچھتی ہے تو یہ گورنمنٹ کا حق ہے، گورنمنٹ کو سیٹسفائی ضرور جو ہے وہ کرنا چاہیے، مگر ان کی بیماری کے اوپر جیسے پہلے ہوا یا ابھی ہوا، مگر یہ پریکٹس صرف پی ٹی آئی کی طرف سے نہیں ہو رہی ہے۔ یہ آپ نے دیکھا کہ ماضی میں نون لیگ میں تھا، تب پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے حوالے سے یہ باتیں کی جاتی تھی، تب بھی میں ان چیزوں کو ریگریٹ کرتا تھا کہ ایسی سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ آج میں پی ٹی آئی میں ہوں، ہیلتھ کے حوالے سے یہ سیاست ہوتی ہے، تب بھی میں ریگریٹ کرتا ہوں کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ گئے تھے میرے بھائی، ہم نے کبھی ایسی بات نہیں کی ڈاکٹر صاحب۔ نہیں، میں دیکھیں کرمانی صاحب بالکل گئے تھے، وہ وقت یاد ہے۔ اگر اچھا کام کیا تو آج ہر جگہ پہ ان چیزوں کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے۔ اچھے کام ہسٹری میں کبھی بلائے نہیں جاتے ہیں۔ میرا مطلب میں سمجھتا ہوں ہر آدمی کی زندگی میں جو اچھا کام نہیں وہ میں نے انٹرپٹ نہیں کرنا تھا، میں معافی چاہتا ہوں۔ میں نے اس لیے عرض کیا کہ آپ نے کہا نا یہ نون لیگ میں بھی یہ کام کیا گیا، ہم نے بالکل نہیں یہ کیا، ہم نے کسی کی بیماری پہ کوئی تماشا یا تمسخر نہیں اڑایا۔ جی آصف کرمانی صاحب، جب کورٹ کے باہر کورٹ لگتی تھی، ہمارے 2-3 بندے جو ہے جس طریقے کی بات کرتے تھے، جس طریقے کی علم بازی یہ وہ پتہ نہیں کیا کیا الزام لگاتے تھے، ختم ہوا۔ تمام ساتھیوں کا شکریہ، ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔